السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوان۔ ناظرین، آج 1 سال مکمل ہو رہا ہے سچ، قربانی اور کامیابی کے 1 سال کو، اور بھارت نے جس انداز میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی اور پھر پاکستان کی افواج نے قوم کے اعتماد کے ساتھ جو جواب دیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج جب ہم 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ قوم کی، افواج کی داستان استقامت ہے۔ فوج نے جس طرح دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، قوم نے جس طرح سپورٹ کی، تو یہ صرف جنگ قوم کی نہیں، یہ حوصلہ بھی تھا پاکستان کا۔ پاکستان جیتا اور پاکستان آئندہ بھی جیتا، اور ساتھ ہی یہ جو فتح ہے ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ خالد صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کس انداز میں بھارت کی جارحیت کا جو جواب پاکستان نے دیا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھارت سوچ سکتا ہے اس طرح کی جارحیت کے بارے میں؟ دیکھیے، بھارت جو ہے وہ ہمارا ایک انتہائی کمینہ اور بزدل دشمن ہے، جو ہمیشہ جس کی جبلت رہی ہے انڈینز کی کہ وہ پیٹھ پیچھے سازشوں کے ذریعے وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ 1971 کے میں بھی اس نے سازشوں کے ذریعے ایسٹ پاکستان پہ حملہ آور ہوا تھا، لیکن اب پہلا موقع ہے کہ وہ جس طریقے سے اس نے برہموس اور پرتھوی میزائل جو ہیں وہ 6 اور 7 مئی 2025 کی وسط شب کو پاکستان کے مختلف ہمارے خاص طور پر ہمارے پنجاب کے 2-3 مقامات پر اور آزاد کشمیر میں اس نے یہ میزائل جو ہے وہ داغے، اور اس میں سویلینز جو ہیں، اور جس میں خواتین بھی تھیں، اور اس میں حاملہ خواتین بھی تھیں، اور بچے 14-15 تو بچے تھے جو شہید ہوئے، 7-8 خواتین تھیں۔ اس طریقے سے تقریباً 45 پاکستانی سویلین لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب انڈیا شاید اس کے تصور میں یہ تھا کہ پاکستان ماضی کی طرح جو ہے وہ شاید اسی وہ خاموش رہے گا یا اس پہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کارروائی پاکستان کے خلاف اس نے آپریشن سندور کے نام پہ پہلگام کا جو تھا 22 اپریل کو جو وہاں اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اس کی آڑ میں کیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کی نیتوں کے، اس کے سوچ کے، اس کی جو اس کا تصور تھا اس کے برعکس دوسرے 7 تاریخ کو پاکستان نے، اس نے تو رات کو یہ ساری کارروائی کی، پاکستان نے 7 تاریخ کو دن دہاڑے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب پوری دنیا اس کی اس طریقے سے گواہ ہے کہ پاکستان نے فتح 1 اور فتح 2 جو میزائل تھے ان کے ساتھ اس نے اس کے بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے مقامات پر ان کے ایئر بیسز اور ان کے دیگر بہت ساری جو فوجی انسٹالیشنز تھیں، ایون مقبوضہ کشمیر میں بھی، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ جو ایک دفاعی اپنا فضائی جنگ تھی وہ بھی دنیا نے دیکھی کہ پاکستان کی ایئر فورس نے اپنی سرحدی حدود کے اندر رہتے ہوئے انڈیا کے اندر جو ان کے طیارے اس وقت جو ہے وہ کافی تعداد میں فضا میں تھے، جن کی تعداد 80 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان کا جو انداز تھے وہ بڑا ہی جارحانہ تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو ہمارے ایئر فورس کے ہواباز فضاؤں میں پھر رہے ہیں ان سے کہیں اسے جگہ ملے اور وہ پاکستان میں داخل ہو کر کوئی کارروائی کریں۔ لیکن پاکستان نے PL-15 میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے انڈین ان کی اپنی حدود میں ہی تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے جتنے کوئی 6-7 جہاز جو ہے جب گرائے، جس کے اوپر انڈیا نے خود کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کیا۔ پاکستان نے جو 7 طیاروں کی تفصیل دی کہ 7 ہم نے طیارے جو ہیں انڈیا کے باہر گرائے ہیں، اور جس میں 4 رافیل بھی تھے، اور جس کو ٹرمپ جو ہے اس نے ایک مذاق بنا لیا انڈیا کا، اور وہ یہ تعداد 11 تک لے گیا۔ لیکن چلیے وہ ٹرمپ کی بات اپنی جگہ، لیکن انڈیا کو جو میسج ملا وہ یہ تھا کہ اس کی ایئر فورس جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ حوصلہ پست ہونے کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ ہو گئی، اور باقی ماندہ جو ان کے وہ طیارے تھے جو کہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب جو ہے ان کے ایئر بیسز ہیں، وہاں سے انہیں جو ہے بہت پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا گیا مشرقی جو ان کے ایئر بیسز تھے وہاں پر، تاکہ پاکستان سے انہیں بچایا جا سکے۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان نے وہاں ان کے بہت سارے اور بھی مقامات تھے جہاں انہیں تباہ کیا، اور انڈیا کو مجبور کر دیا، خاص طور پر یہ ورکنگ باؤنڈری پہ بھی کہ 2-3-4 چوکیوں پر، کہ انہوں نے باقاعدہ انڈین آرمی کے لوگوں نے سفید جھنڈے لہرائے، امن کی بھیک مانگی، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں ان کی جانی نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے مرے ہوئے جو فوجی تھے ان کی لاشیں اٹھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ وہ عوامل ہے جس نے دنیا میں پاکستان کو سرخرو نہ صرف سرخرو کیا بلکہ ثابت کیا کہ انتہائی طاقتور اور
5 गुना ज़्यादा फ़ौज और असला रखने वाला इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हाथों किस बुरी तरीके से जो है वो हजीमत का शिकार हुआ है, जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त और जो एक सफारती सतह पर दुनिया में शान जो है वो बढ़ी और दुनिया ने पाकिस्तान पर एतबार करना शुरू किया। ख़ास तौर पर अमेरिका को एहसास हो गया कि वो जो पिछले 62 के बाद से इंडिया को समझ रहा था कि वो चीन के ख़िलाफ़ जो है वो उसका फ्रंट लाइन जो है वो इत्तेहादी है और वो चीन ही को, इस चीन के ख़िलाफ़ इंडिया ही को इस्तेमाल करेगा, उसे भी एहसास हो गया कि उसने इंडिया पे गलत एतबार किया हुआ था, जो अपने से कई गुना छोटे मुल्क से मार खा गया, तो वो चीन के मुकाबले में जो है वो उसके लिए क्या लड़ेगा। तो यही वजह थी जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो भी माइल हुआ पाकिस्तान की तरफ और उसमें फिर उसके एतबार की हद जो है वो इस हद तक पहुंची कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग थी उसमें पाकिस्तान को सालसी का किरदार मिला, जो पाकिस्तान अभी तक इंतहाई खूबी से, जुर्रत से और बड़े सब्र और तहम्मुल से निभाए चला आ रहा है और उसमें कामयाबी की तरफ गामज़न है। अच्छा बेग साहब, अगर देखें इसके बावजूद इंडिया की तरफ से वक्तन फ़वक्तन बयानबाजी इस तरह से आई है, कभी सर क्रीक का हवाला दिया जाता है, धमकी दी जाती है, कभी आबी जारियत का एक कहा जाता है कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, हमने ये अचीव कर लिया है। तो पाकिस्तान ज़हनी तौर पे तैयार रहता है इंडिया की तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर का? देखिए जी, पाकिस्तान तैयार था तो ये अपना जो 6 और 7 मई को जो गुज़श्ता बरस उसने कार्रवाई की थी और उस 4 दिन की जो 100 घंटे की जंग थी उसमें विक्रांत जो है उनका जो बैरियर का जो एक बहुत बड़ा जो है वो एयर कैरियर जो था उसके बारे में था कि वो जनाब रवाना हो गया समंदर में वो पाकिस्तान की तरफ। और फिर हालत ये हुई कि जिस वक्त पाकिस्तान ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो उसे वापस जो है वो इंडिया की जो पानी उनकी समुद्री हदूद है वो उसे वहाँ ले गए, बल्कि उसे बैनुल-अक़वामी समंदर से भी हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं पाकिस्तान उसे भी तबाह न कर दे। और अभी चंद दिन पहले ही उनके एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे तैयारे, वैसे तो वो अपनी तकनीकी और बहुत सारी वजूहत की वजह से तबाह होते ही रहते हैं, लेकिन उनका तैयारा जो है वो बिल्कुल एक लैंडिंग के दौरान जो है वो अपने ब्रेक फेल होने की वजह से या पता नहीं जो उनका हवाबार था वो हवास बाख्ता हो गया और उसके बाद वो बजाय इसके कि वो रुकता, ये वो उसके डेक के ऊपर वो फिर उड़ता हुआ उसने उसे विक्रांत को उसका जो नीचे वो उसका रनवे बना हुआ था उसे क्रॉस किया और सीधा समंदर में जा गिरा। और इसकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर इंडियंस ने खुद ही चलाई हुई है और उसमें उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं है कि हम अपनी तबाही और अपनी जो बेचारगी है उसको दुनिया के सामने इस तरीके से पेश कर रहे हैं। फिर दूसरा ये हुआ कि ये जो अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई है उसमें भी इंडिया को एहसास हो गया कि अब उसके जो एयर कैरियर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई डरावना या वो एक धमकी या वो कोई उसके लिए कोई इतना बात नहीं है कि पाकिस्तान उनसे डरेगा। और फिर पाकिस्तान की आवाम का जज्बा तो आप इस बात के खुद गवाह हैं कि किस तरीके से जिस वक्त उसके ड्रोन्स आते थे तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो तो छर्रे वाली बंदूकें जो है वो लेकर पहुंच जाते थे कि किसी तरीके से हम इन छर्रों से शायद उन्हें निशाना बना सकें, और ये मनाजिर भी दुनिया ने देखे। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो और फ़ौज ने जिस तरह मिल के इंडिया का उस जारहाना अज़ाइम को जो नाकाम बनाया उसकी मिसाल जो है अब आप ये देख लीजिए कि उसके बाद जिस अंदाज से जब कभी भी कोई वो धमकी देता है, इंडियन नरेंद्र मोदी देता है या उनका आर्मी चीफ देता है, तो उसे उन्हें सबसे ज़्यादा तनकीद जो है अपने अंदर दिफाई तजियाकारों की तरफ से मिलती है। वो बारहा जो है वो कह चुके हैं और ये ओपनली कह चुके हैं कि अब इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी भी सतह पर, चाहे फ़िज़ाओं में हो, समंदर में हो या ज़मीन पर हो, कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सके। और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने अगर कोई ऐसी हमाकत की, ये उनके अपने मीडिया के ही उनके अपने दिफाई तजियाकार हैं जो डेली कहीं ना कहीं उनके वीलॉग्स आते हैं और उनके चूँकि जो सच बोलने वाले उनके बहुत सारे सहाफ़ी हैं उन्हें तो अब चैनल से हटा दिया गया, लिहाजा उन्होंने अपने पॉडकास्ट और अपने व्लॉग शुरू कर रखे हैं और उस पर कोई लीगलिटी रखे बगैर वो हक़ाइक़ बताते हैं कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बल्कि उसमें यहाँ तक कहा गया है कि पाकिस्तान की सतह तक पहुँचने के लिए इंडियन जो उनके साइंटिस्ट हैं, उनके जो टेक्नीशियंस हैं, उनकी अफवाज के मुख्तलिफ जो शोबे हैं, उन्हें इस हद तक पहुँचने के लिए अभी 10 साल जो है दरकार हैं। और अगर उन्होंने नेक नीति से और मेहनत से जो है तरक्की का अगर सफ़र जो है जारी रखा, साथ वो ये भी कहते हैं कि 10 साल के बाद अगर इंडिया उस पाकिस्तान के जिस लेवल पर आज है अगर वहाँ पहुँचेगा तो फिर इंडियंस को सोचना चाहिए, इंडियन हुक्मरानों को, फ़ौज के जर्नैलों को, कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने
اپنی جو ترقی کا عمل ہے عسکری حوالے سے، اپنے ملک کا جو دفاع کرنے کے لیے، عوام کی بقا کے لیے، عوام الناس کے تحفظ کے لیے جو وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت سائبر کے حوالے سے ترقی ہے۔ بیگ صاحب اگر ہم دیکھیں بہت سی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کامیابیوں کو، تو سب سے بڑی کامیابی تو پاکستان کی یہ ہے، اور پاکستان شکر گزار ہے انڈیا کا کہ اس نے پاکستان کی قوم اور فوج کو متحد کر دیا۔ تو یہ اس پر تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے نا انڈین فوج کا، انڈین ایڈونچر۔ جی بالکل آپ نے سچ کہا ہے، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، اور واقعی اگر یہ انڈیا اس وقت یہ حماقت نہ کرتا تو پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی انتشار تھا، وہ پاکستان کے اندر تقسیم تھی، اور جو اپنی ہی افواج کے خلاف جو تحفظات اور پروپیگنڈا کا سلسلہ جاری تھا وہ اس طریقے سے دم نہ توڑتا۔ اور اب بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1 سال ہوا ہے، اور ہر سطح پر پوری قوم اور ہر جگہ جو ہے، ہر طبقہ جو ہے وہ ایک جشن جو ہے وہ اس کو جشن کے طور پر منانا چاہ رہا ہے۔ پہلے تو ہم صرف 6 ستمبر منایا کرتے تھے نا، کہ پاکستان نے وہ کیا تھا، یوم دفاع کے طور پر مناتے تھے، اور وہ یوم دفاع یہ تھا کہ انڈیا نے اپنے بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا، اور اس میں ہمارے بہت سارے جو ہے نامور جو ہے وہ فوجی افسران، وہ جوان جو ہے انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا اور ملک پر قربان ہوئے۔ اور جو سیال کوٹ کے اندر تو وہ یہ کہانیاں جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ سنی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ اپنا بارود اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر انڈین جو ٹینک تھے ان کو روکنے کے لیے ان کے نیچے لیٹے، اور انہوں نے ان کو تباہ کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن اب جو ہے جو یہ گزشتہ مئی میں جو کچھ ہوا وہ اس میں بہت کی ایک انہونی تھی، اور پاکستان کی جو کامیابی تھی وہ دنیا خود اس کے اوپر بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور انڈیا جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ خطے کا بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا تھانے دار ہے، بہت بڑی قوت ہے، وہ جس طریقے سے برباد ہوا۔ لیکن میں آپ سے ایک اور اسی حوالے سے ایک اور سوال بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اور یقیناً اس کے اوپر آپ کو یہ جو ہے اچھی بات بھی کریں گے، کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ پاکستان اپنی ان کامیابیوں کے ساتھ دنیا کو باور کرائے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ایک سب سے بڑا تنازع چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ ہے کشمیر۔ ہمارے بہت سارے علاقے پر جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں کے کشمیریوں پر جس طریقے سے وہ انڈین آرمی ناجائز قابض فوج ڈیلی کے حساب سے مظالم ڈھا رہی ہے، ناجائز مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے، تو کیا دنیا کو اب ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ایشو جو ہے ریزالو ہو، تاکہ یہ ہمسائیگی میں 2 ایٹمی قوتیں جو ہیں وہ اس خطرے سے باہر نکلے کہ کل ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ کہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ صحیح، آپ نے بیگ صاحب جو بات کی ہے اس پہ واقعی ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا نے یہ جو شکست کھائی ہے اس کے بعد پاکستان کا کشمیر پر جو اخلاقی سٹانس ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے؟ وہ دنیا جو ریلیکٹنٹ تھی بھارت کے سو کالڈ معاشی طاقت سے، سو کالڈ کہ جی اب وہ دفاعی طاقت بن رہا ہے، اور جی پھر یہ کہ خیال تھا کہ بھارت نے اپنا جو امیج بنایا ہوا تھا کہ جو اسے گریٹ کنٹریز میں شامل کیا جائے، اور لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل کیا جائے، وہ سب چکنا چور ہوا، اور پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی قوم نے یہ ثابت کیا کہ کہیں بھی پروفیشنلزم میں، خاص طور پہ وطن کے دفاع کے حوالے سے پاکستان کے فوج اس پروفیشنلی اس سے کہیں آگے ہیں۔ وہ جو ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، ایک جو ببل بنایا ہوا تھا انڈیا نے، وہ چکنا چور ہوا، وہ پھٹ گیا، اور دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا کہ بھارت کی یہ سب چیزیں، معاشی طاقت یا دفاعی طاقت، یہ سب دکھاوا ہے۔ اور پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ کس طرح کی اپنی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے آپ نے خود پہلے کہا کہ کس طرح پوری دنیا نے پاکستان کی پروفیشنلزم کو، پاکستان کی فوج کی پروفیشنلزم کو، خاص طور پہ فضائیہ کی طاقت، اہلیت، تربیت کو سراہا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کا ایک امیج وہ پوری دنیا میں گیا ہے مختلف انداز میں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا اب آپ ایران امریکہ کنفلکٹ کے درمیان پاکستان اس وقت تک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک بڑے انٹرنیشنل معاملے میں پاکستان پر دنیا کا اعتماد اور دونوں بڑے فریقین کا اعتماد، اس نے پاکستان کو سفارتی سطح پہ بھی بہت بڑا ایج دیا ہے۔ جب پاکستان کی سفارتی سطح پہ یہ جو ایج ملا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیر پر بھی پاکستان کے موقف کو اب زیادہ
وزن کے ساتھ سنا جائے گا اور پاکستان کے موقف کو دیکھا بھی جائے گا کہ پاکستان کس طرح یہ بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ پہلے بھی پاکستان کا جو سفارتی کامیابی ہے کہ اسلامی دنیا اور مغربی دنیا دونوں ہی وزن ضرور دے رہے تھے، لیکن کہیں وہ بھارت کے انفلوئنس میں آ جاتے تھے۔ لیکن اب پاکستان اب جب بھی کشمیر پر بات کرتا ہے، خاص طور پہ موجودہ وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں یا فیلڈ مارشل جو بات کر رہے ہیں عاصم منیر، اس کے بعد جب بھی کشمیر کا اب ذکر آئے گا تو اس کو دنیا یقینی طور پہ اب اور نظر سے دیکھے گی۔ وہ اس نظر سے بھی دیکھے گی کہ یہ بات پاکستان کر رہا ہے۔ تو بھارت کا شکریہ کہ اس نے پاکستان کی پوزیشن اس میں جو اس نے مس ایڈونچر کیا جارحیت کی، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا قد بڑھا ہے، اور اس قد بڑھانے کا بھارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں بیگ صاحب۔ یہ ہے میری رائے۔ لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے اب بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ پاکستان بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اب بھارت آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہزیمت کے بعد پھر یہ مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے۔ جی دیکھیے، ابھی گزشتہ مہینے ہی اس نے کوشش کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں ہی اس نے ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ایک مثال بنانے کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ یہ شاید جو ہے یہ اس میں انڈین جو تھے وہ جو مارے گئے کچھ 5-6، اور انہوں نے الزام لگایا کہ اس میں پاکستانی جو تھے وہ جو لوگ آئے وہاں پہ یا پاکستان کے تربیت یافتہ یا پاکستان کے حمایت یافتہ لوگ جو ہے ملوث تھے۔ لیکن انڈیا کی بدقسمتی کہ جس وقت یہ آپریشن ان کا ایک شکل جو اس نے اختیار کرنی تھی، اس سے 2 دن قبل ہی وہاں ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود لیک ہو گئیں۔ اور کس نے لیک کی؟ کیا ان کے اندر کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے بتا دیا کہ اس طرح کا یہ ایک کارروائی ہونے جا رہی ہے جس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا؟ جس کے بعد وہ ایونٹ تو ہوا، اس میں کچھ لوگ ان کے مارے بھی گئے، لیکن اس کو وہ پاکستان کے خلاف اس طریقے سے پروپیگیٹ نہیں کر سکے، نہ ہی میڈیا پر اس حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ بلکہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہمارے خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ دیکھیے جی ایک اور یہ ڈرامہ جو ہے یہ کرنے چلے تھے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کا، جو ان کے اپنے گلے پڑ گیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور چیز کی نشاندہی کرتا ہوں، اور وہ بڑی ہی ایک حیران کن بھی ہے، اور ایک اس کا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حق کے ارادیت سے بھی ایک بہت بڑا تعلق بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گرو پتونت سنگھ جو سکھ فار جسٹس تنظیم کے اب تک پوری دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ خالصتان تحریک کے حوالے سے آزاد خالصتان کے لیے ریفرنڈم کراتے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ باقاعدہ کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ ریفرنڈم وقت آ گیا ہے کہ اسی 2026 میں جو ہے باقاعدہ رجسٹریشن کرائی جائے اور ایک الیکشن ریفرنڈم کرایا جائے، جو انڈیا کے اپنے اندر رہنے والے جو سکھ ہیں ان سے رائے لیجیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور وہ پتونت سنگھ جو ہے اس کے لیے پاکستان کا شکر گزار ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو اس پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب سکھ جو ہے ان میں یہ حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اب کھل کر جو ہے ریفرنڈم کے لیے آزاد خالصتان کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ریفرنڈم جو ہے وہ ایک شکل اختیار کرے ود ان انڈیا، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہاں کے سکھ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ انہوں نے پوری تفصیل جو ہے بیان کی ہے۔ بلکہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سکھ جتنے بھی ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر انڈیا نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی جارحیت کی، کوئی ایسی حرکت کی، تو پھر سکھ جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے، انڈیا کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو سکھ فوجی ہیں وہ بھی چاہے اس وقت وہ یونیفارم میں ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کی ہمدردیاں جو پاکستان کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی وجہ وہی بنی جو پچھلے سال ہم مارکہ حق میں آپریشن سندور کے خلاف پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ میں آپ کی رائے بھی اس کے اوپر لینا چاہوں گا، یہ جو کچھ پتونت سنگھ نے کہا۔ جی ظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کیونکہ مارکہ حق پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کی، تو اس میں یقینی طور پہ ہم اس پہ ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ اس وقت وہاں سچویشن اس موضوع پہ کیا چل رہی ہے۔ اس پہ میری رائے محفوظ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی بیگ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس 1 سال میں بھارت کا شکریہ کہ اس نے فوج کا اور قوم کا جو ہے تعلق
اسے مضبوط کیا ہے۔ بھارت کا یہ بھی شکریہ کہ اس نے پاکستان کو اپنی عسکری، سفارتی، اخلاقی برتری کے اور مہارت کے ثبوت دینے کا موقع فراہم کیا، اور بھارت کا یہ بھی شکریہ کہ پوری دنیا میں پاکستان کو آج ایک وہ وزن حاصل ہے جو پہلے ماضی میں کبھی بھی حاصل نہیں تھا۔ آج پاکستان دنیا کے اہم ترین تنازع میں ایک ثالث ہے، اور وہ دونوں فریقین ابھی تک اس پر بھرپور اعتماد کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو قوم پاکستان کے بارے میں اس کا جو دشمن بھارت جو سوچتا ہے، اس کے برعکس پاکستان ہمیشہ زندہ بھی رہے گا اور ہمیشہ پائندہ بھی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔